بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج ہم جانیں گے لفظ جناب کے بارے میں کہ جناب کیا ہے اور کس چیز میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ لفظ جناب کو گالی سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں، اور اس کی گالی یا برا سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر کچھ انگریزی خواہ لوگ تھے۔ وہ دینی طلباء کو بہت تنگ کرتے تھے اور عربی مدارس کے طلباء کو قربانی کا مینڈا کہتے۔ غرض کبھی کچھ۔ ایک دن سب طلباء نے طے کیا کہ انگریزی خواہ لوگوں کے لیے کوئی ایسا لفظ بنائے جس میں ان کی ساری صفات آ جائیں۔ غور کیا گیا تو 4 باتیں مشترک تھیں۔ پہلی، یہ لوگ بڑے جاہل تھے، دوسرے نالائق تھے، تیسرے احمق تھے اور چوتھے بے وقوف تھے۔ اس کے بعد طے پایا کہ چاروں صفات کے پہلے حرف کو لے کر ایک لفظ بنایا جائے، اور پھر جاہل سے جیم لیا، نالائق سے نون لیا، احمق سے الف اور بیوقوف سے با لیا۔ لفظ بن گیا جناب۔ اس کے بعد طلباء نے ہر انگریزی خواہ کو جناب کہنا شروع کر دیا۔ تو اس واقعے کی وجہ سے بہت سارے لوگ لفظ جناب کو گالی سمجھنے لگے یا برا سمجھنے لگے۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے یہ جواب یہ دیا کہ انگریز تو ہندوستان میں 1858 میں آیا، اس کے بعد آئے، اور یہ لفظ جناب کا ذکر بہت پہلے سے ملتا ہے، اس وجہ سے لفظ جناب کو گالی کہنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اس کا جو جواب ہے مکمل طور پر صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ میں ایک جگہ پر کچھ انگریزی خواہ لوگ تھے کا ذکر آیا، اس میں تو ہندوستان کا ذکر نہیں آیا کہ ہندوستان میں انگریز تھے اور ان لوگوں نے مدرسے کے بچے کو یا طلباء کو مینڈا کہا۔ اس وجہ سے ان کا یہ جواب مکمل طور پر صحیح نہیں ہے۔ اب جواب کیا ہے آپ مکمل طور پر سن لیجیے۔ بنیادی طور پر جنبن عربی میں پہلو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جنبن، لفظ جنبن ہے، وہ عربی میں پہلو، گوشے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کنارہ۔ اس سے جنوب اور جانب کے الفاظ پیدا ہوئے، یعنی جنبن سے جنوب بنا، پھر اور جانب بھی بنا۔ اس کے بعد جناب کے معنی گوشے کے بنے، کیونکہ جنبن کا مطلب ہی گوشہ پہلو ہوتا ہے، اس وجہ سے جناب کا مطلب بھی گوشہ بنا۔ پھر کسی طرح سے جناب کا لفظ دروازے کی چوکھٹ کے لیے استعمال ہونے لگا۔ لفظ جناب یہ دروازے کی چوکھٹ کے لیے استعمال ہونے لگا۔ پھر جو لوگ امیر یا دولت مند ہوتے ہیں وہ اپنے مکانات بھی زمین سے بہت اونچے بناتے ہیں اور ان کے دروازے بھی بہت اونچے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو شان والا کہنا ہو تو اس کا ایک طریقہ اونچی چوکھٹ والا کہنا بھی ہے، اونچی چوکھٹ والا۔ اس طرح عالی شان کے لیے عالی جناب کے الفاظ استعمال ہونے لگا۔ یعنی اگر کسی کو شان والا کہنا ہے تو اونچی چوکھٹ والا پہلے لوگ اس کو کہتے تھے، استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ اس طرح سے عالی شان اور عالی جناب کا لفظ بھی استعمال ہونے لگا، اور اس کا مترادف، یعنی عالی کے جو مترادف لفظ ہے، یعنی والا، عالی کی جگہ میں والا استعمال ہونے لگا، تو والا جناب بن گیا، کیونکہ والا جو لفظ ہے یہ عالی کے معنی ہی میں ہے، مترادف لفظ ہے اس کا۔ آہستہ آہستہ یہ ترکیب پلٹ گئی۔ کیوں پلٹی؟ کیونکہ فارسی میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ الفاظ کو پلٹ دیا جاتا ہے، الٹ دیا جاتا ہے۔ جیسے شاہ شاہاں، لفظ شاہ شاہاں کو شاہان شاہ کر دیا۔ پہلے شاہان شاہ یا شہنشاہ، پہلے شاہ شاہاں تھا، پھر شاہان شاہ کر دیا۔ اب شاہان شاہ کو کیا کیا؟ شین کے الف اور ہا کے الف کو ہٹا کر کے شہنشاہ کر دیا۔ اسی طرح یہ ترکیب بھی جناب عالی یا جناب والا بن گئی، اور پھر لوگوں نے جناب والا سے یا جناب عالی سے صرف جناب کہنا شروع کر دیا۔